سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب و آواز بلند حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نماز اقصی میں تھا یہی صرف عیاب معنی اول و آخر کہ دست دستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے تھے. دوستان محترم، آج کا یہ سنی اجتماع ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کے حوالے سے منعقد ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اپنے حبیب علیہ تحیت و ثنا کے معجزہ معراج کی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. دوستان محترم، ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اور اعلان نبوت کے بعد 12ویں سال میں اور بعض کتابوں میں 11ویں سال میں ہجرت سے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے 27 رجب المرجب کو پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر آرام فرما ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رات کو میرے کمرے کی چھت شق ہو گئی اور حضرت جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور جبریل امین مجھے وہاں سے لے کر مسجد حرام میں آئے اور حرم پاک میں جبریل امین نے میرا سینہ شق کیا، سینہ چیر دیا اور میرا سینہ چیر کر اندر سے میرا دل نکالا، اس کو زمزم کے پانی سے غسل دیا اور ایک سونے کا تشت ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا لائے اور میرے دل کے اندر وہ سارا انڈیل دیا. ثم اطبقہ، اس کے بعد میرے سینے کو جیسا تھا ویسا کر دیا. جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سواری کے لیے براق پیش فرمایا. براق
یہ خچر سے ملتا جلتا ایک جانور تھا، یعنی گدھے سے بڑا اور خچر سے نیچا۔ اس جانور کو بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں پیش کیا گیا سواری کے لیے۔ یہ وہ جانور تھا جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی جہاں تک نظر پڑتی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا۔ اتنا تیز رفتار اور تیز رو جانور سواری کے لیے پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد جب آپ آگے تشریف لے چلے تو 3 مقامات ایسے آئے جن 3 مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو روکا گیا، اور ان 3 مقامات پر آقا علیہ السلام نے سواری سے نیچے اتر کر نماز ادا فرمائی۔ وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں حضرت جبریل امین ساتھ تھے۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر اتر کر نماز پڑھنے کے لیے جبریل امین نے عرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اتر کر کے نماز ادا فرمائی۔ جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں خادمانہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ آپ نے نماز ادا کی ہے وہی آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ طیبہ ہے۔ یعنی معراج یہ ہجرت سے پہلے ہوئی، اور ابھی آقا علیہ السلام مدینہ شریف تشریف نہیں لائے تھے، مگر بات طے تھی کہ محبوب نے ہجرت کر کے جانا کہاں ہے۔ ایسا مقدس اور ایسا عظیم سفر، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی سواری سے اتر کر کے نماز ادا فرمائی۔ پھر آگے چلیں تو ایک مقام آیا جہاں جبریل امین نے پھر بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، حضور آپ یہاں تشریف فرما ہوں اور یہاں بھی نماز ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی۔ اس کے بعد جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پر اللہ سے کلام کیا تھا، آپ نے اے اللہ کے نبی علیہ السلام اسی جگہ نماز ادا کی۔ اس کے بعد لے کر آگے چلے، ایک مقام اور آیا، جبریل امین بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ یہاں تشریف فرما ہو اور یہاں آپ نماز ادا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ پر بھی سواری سے اتر کر نماز ادا فرمائی۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس جگہ نماز ادا کی ہے اسے بیت اللحم کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک سفر معراج ہے مگر اس کا تعلق نماز کے ساتھ کتنا گہرا ہے کہ اس سفر معراج کی شروعات ہوئی تو اللہ فرماتا ہے من المسجد الحرام، اس کی شروعات بھی ایک مسجد سے ہوئی۔ اس کی پہلی منزل کہاں؟ الی المسجد الاقصی، اس سفر کی پہلی بڑی منزل بھی مسجد اقصی ہے، یعنی یہ سفر شروع بھی ہوتا ہے مسجد سے، اور اس سفر کی پہلی بڑی منزل بھی مسجد ہے، اور درمیان میں جہاں ٹھہرایا جاتا ہے وہاں بھی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو معجزہ معراج کا تعلق نماز کے ساتھ کتنا گہرا ہے اور کتنا مضبوط ہے، بلکہ ان 3 مقامات پر کہ مدینہ طیبہ میں کوہ
تور سینا شرف ہم کلامی والی جگہ پر اور بیت اللحم ولادت گاہ عیسیٰ علیہ السلام والی جگہ پر، ان تینوں جگہ پر تو ہمارے آقا علیہ السلام نے نماز خود ادا فرمائی، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے موسیٰ کو بھی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک معجزہ معراج ہے، ایک سفر ہے، مگر دو مسجدوں کا ذکر، بار بار نماز کا ذکر۔ جس نبی کو قبر میں دیکھا انہیں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور پھر آقا علیہ السلام آگے مسجد اقصی میں پہنچے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آپ کے استقبال اور انتظار میں آپ کی آمد سے پہلے ہی تشریف لا چکے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں قدم رکھتے ہیں، تمام نبی آپ کے استقبال میں اپنی پلکیں بچھا دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں گئے تو وہاں بھی صفوں کو چیرتے ہوئے جبریل امین نبیوں کے امام کو لے کر کے مصلی کے قریب لے آئے۔ اب یہاں مسجد میں بھی آ گئے، سارے نبی بھی آ گئے، سارے رسول بھی آ گئے، روحانیین، کروبیین، ملائکہ، ساری نورانی مخلوق یہاں جلوگر ہیں۔ جبریل امین اللہ کے رسول علیہ السلام کا دست مبارک تھام کر عرض کرتے ہیں حضور آج مصلی پر امامت کا حق بھی اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد اقصی میں مصلی امامت پر جلوگر ہوئے اور آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، نبیوں کو نماز پڑھائی۔ آپ سیرت اور شریعت دونوں کو پڑھ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نماز وہ فریضہ ہے، باقی تمام احکامات، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دیگر فرائض ہو، ان سب کا حکم اللہ نے زمین پر نازل کیا، مگر نماز اللہ کی وہ پسندیدہ عبادت ہے کہ اس کے فرض ہونے کا حکم اللہ نے عرش بری پر عطا فرمایا۔ وہاں نماز کا حکم ملا۔ کمال دیکھو ہمارے نبی کا، ابھی نماز امت کے لیے فرضیت کا حکم نہیں آیا ہے، نماز لینے جا رہے ہیں مگر نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، نبیوں کی امامت کرا کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امامت کی، نماز پڑھائی۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نماز اقصی میں سرکار کو امامت کیوں دی گئی اور اس امامت کو دے کر کے آخر کیا ظاہر کرنا مقصود تھا؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر مانے بھید، راز۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاہ معنی اول و آخر، کہ اول نبی کون ہے اور آخر نبی کون ہے، اس کا معنی بتانے کے لیے نماز اقصی قائم کی گئی، اس کا معنی بتانے کے لیے نماز اقصی کا اہتمام کیا گیا کہ یہ پیدائش میں تو دنیا میں آنے میں تو سارے نبیوں میں آخری ہیں، مگر ان کا نور اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ نبیوں میں آخری بھی ہیں اور سارے نبیوں میں اول نمبر پر بھی ہیں۔ یہی بتانے کے لیے نماز اقصی میں نبی کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا گیا۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاہ معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، دست بستہ معنی ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھے ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر چکے تھے، جو آگے سلطنتیں کر چکے ہیں انبیاء کرام، آج وہ بھی ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ
کہ جو نبی آخر میں آئے اول بھی یہی نبی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بھی نماز کے ذریعہ ظاہر کیا گیا۔ اب یہاں سے آگے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمانوں میں سرکار فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کو عبادت کے الگ الگ انداز میں مشغول دیکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کسی آسمان پر فرشتوں کو حالت قیام میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے قیام ہی میں ہیں اور قیامت تک قیام میں رہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر میں نے کہیں فرشتوں کو رکوع میں دیکھا، وہ بھی پیدائش سے لے کر قیامت تک رکوع ہی میں رہیں گے۔ کہیں سجدے میں دیکھا، کہیں قعدے میں دیکھا، کہیں تسبیح میں دیکھا، کہیں تحلیل میں دیکھا، اور جو جس عبادت میں تھا اسی عبادت میں پیدا کیا گیا اور قیامت تک اسی عبادت میں رہے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل میں خیال آیا فرشتوں کی عبادت کے یہ حسین منظر کتنے اچھے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کاش یہ حسین عبادت کے منظر میری امت کو بھی عطا کر دیے جائیں۔ یہ دل مصطفیٰ میں خیال آیا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما ارى ربك الا ان يسارع في هواك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم نے تو رات دن بس آپ کے ساتھ یہی دیکھا کہ آپ کے دل میں جو تمنا پیدا ہوتی ہے آپ کا رب جلد پوری فرما دیتا ہے۔ اب دل مصطفیٰ میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میری امت کو بھی فرشتوں کی عبادتوں کے یہ حسین منظر مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی اس تمنا کو پورے کرتے ہوئے آپ کو فرمایا گیا محبوب یہ فرشتے جس عبادت میں ہیں وہ اسی عبادت میں رہیں گے، دوسرا انداز ان کے لیے نہیں ہے، مگر محبوب آج ہم تمہاری امت کے لیے نماز کا وہ تحفہ عطا کریں گے کہ فرشتے تو ایک ہی انداز میں قیامت تک رہیں گے، جو سجدے میں ہے ان کے لیے قیام نہیں، جو قیام میں ہے ان کے لیے سجدہ نہیں، جو رکوع میں ہے ان کے لیے تسبیح نہیں، جو تسبیح میں ہے ان کے لیے رکوع نہیں۔ لیکن محبوب آج تمہیں معراج پر بلایا ہے تو تمہاری امت کے لیے ایسا تحفہ عطا کریں گے کہ تمہاری امت ایک رکعت پڑھے گی تو فرشتوں کی عبادتوں کے سارے منظر اس میں جمع ہو جائیں گے، وہ ساری عبادتوں کے منظر۔ اور پھر 50 وقت کی نماز دی گئی اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات پر 5 کر کے آسانی، تخفیف اور نرمی ملتی رہی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی، اور سرکار 5 لے کر کے جب زمین کی طرف آئے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہماری بارگاہ میں بات نہیں بدلتی، ہم نے 50 دی تھی اور 5 رہ گئی، ہمارا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اسے 10 ثواب دیں گے۔ ہم نے 50 فرض کی تھی، 5 رہ گئی، تمہاری امت 5 پڑھے گی، ہم ثواب 50 ہی کا عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ اب غور کریں پوری میری گفتگو کا خلاصہ کہ اتنا عظیم سفر ہے، ایک مسجد سے شروع، ایک مسجد پر پہلی منزل، بیچ میں 3 جگہ نماز ادا کرتے ہیں، ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی میں آ کر نبیوں کی امامت کرا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ آسمانوں پر گئے تو ہر آسمان پر فرشتوں کو نماز کے جدا جدا انداز میں دیکھا، اور پھر رب کی بارگاہ سے امت کے لیے جو تحفہ لائے وہ بھی نماز کا تحفہ۔ اب غور فرمائیں کہ نماز کا معراج کے ساتھ کتنا گہرا تعلق۔ معراج منانے والوں کو ہی حق ہے کہ معراج منائیں،
اور معراج کے تحفے کو بھی اپنائیں، معراج کے تحفے نماز پر بھی عمل کریں اور اپنی زندگی کو یوں گزاریں کہ 5 وقت با جماعت نماز، سنی صحیح العقیدہ، صحیح القراءت، صحیح الطہارت امام کے پیچھے ادا کریں تاکہ معراج مقدس کا فیض مل سکے۔ اور معراج کا ہمارے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، میرے اللہ تو نے مجھے تو معراج لا مقام بلا کے کرائی، میری امت کو بھی معراج عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا محبوب تمہاری امت نماز ادا کرے گی، میں انہیں وہی معراج عطا کر دوں گا۔ یہ امت کے لیے صلاۃ معراج المومنین، نماز یہ مومنین کی معراج ہے۔ معراج سے سرکار یہ تحفہ لے کر آئے اور امتی جب یہ تحفہ ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اس کو معراج کا فیض اور کمال ملتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں نماز کو ہرگز ضائع مت کرو۔ بڑی تعداد میں آپ لوگ الحمدللہ پوری مسجد جب بھی میں آتا ہوں مجھے بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ باقی نمازوں میں بھی آتے ہی ہوں گے، لیکن اگر کہیں کمی کوتاہی رہتی ہے اس کمی کو دور کرو، اس غفلت کی چادر اتار کر پھینک دو اور معجزہ معراج کو ماننے والے معجزہ معراج کے تحفے جو نماز ہے اس پر بھی عمل کریں۔ آخری روایت عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائیں سرکار نے فرمایا میں نے سفر معراج میں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ لیٹے ہوئے ہیں، فرشتے بڑے بڑے پتھر لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سروں پر پتھر مارتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا سر کچل جاتا ہے، پتھر لڑکتا ہے، فرشتہ پتھر لینے جاتا ہے، لے کر آتا ہے وہاں تک، پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر سر کچل جاتا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں ہَاکَذَا يُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کے ساتھ یہ معاملہ حضور عذاب کا قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، ان پر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَثَاقَلَتْ رُؤُوسُهُمْ عِنْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، اس لیے ان پر یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا۔ تو دوستو نماز اور معراج دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے سوموار کو 27ویں رجب المرجب شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس رات کو مسجد آئیں، نماز ادا کریں، اپنی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں اس کو ادا کریں، قضا پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیں اور اپنے دل سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اور یاد رکھنا معراج کے 3 بڑے انعام ہیں جو سرکار معراج میں امت کے لیے لے کر آئے۔ پہلا انعام جو سرکار لے کر آئے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت آمن الرسول والی، یہ 2 آیتیں سرکار فرماتے یہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے جو میرے رب نے مجھے شب معراج عطا فرمایا۔ اور دوسرا تحفہ 5 وقت کی نماز ہے، اور تیسرا تحفہ اور انعام شب معراج امت کے لیے یہ ملا کہ جس کا بھی عقیدہ کفریہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے یہ جو آیت آمن الرسول ہیں اس کو خوب پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سونے سے پہلے 3 دن تک جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے گی شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں جاتا۔ یہ 2 آیتیں شفا دینے والی ہیں اور یہ 2 آیتیں مومن کے لیے بہت کام آنے والی ہیں اور یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اس لیے آمن رسول والی 2 آیتیں روزانہ سونے سے پہلے پڑھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نہیں پڑھتا میں اس کو عقل مند نہیں مانتا۔ وہ کیسا عقل مند ہے کہ جو سو جاتا ہے اور آمد رسول پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں یہ معجزہ معراج کا تحفہ ہے، اس کو بھی اپنائیں اور نماز کو خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مکمل طریقے کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مجھے آپ کو سب کو
فیضان معراج سے کامل حصہ نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد لمڑی گاؤں یہاں سے قریب ہے، شادی کے موقع پر میرا وہاں بھی بیان ہے، آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر ممکن ہو